للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج ہم نے الحمدللہ پارہ نمبر 28 کا آغاز کرنے چلے ہیں۔ اس صورت میں، اس پارے میں جو سب سے پہلی صورت ہے وہ سورۃ المجادلہ۔ سورۃ مجادلہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 3 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ بحث اور تکرار کرنے والی عورت کو عربی میں مجادلہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زہار کے مسئلے میں ہونے والی بحث کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ مجادلہ رکھا گیا ہے۔ اس سورت کا آغاز کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا فرما لیتے ہیں، پروردگار اس سورت کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس میں ہمارے لیے جتنے بھی احکامات رکھے گئے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا اور ان احکامات کو ہماری زندگی میں شامل فرمانا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس سورت کا ایک ایک لفظ ہمارے ظاہر باطن میں نور و نور فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے کہ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس صورت میں جو پہلی آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ مفہوم پیش کیا، اس میں اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بات پر اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی مثل ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ندامت ہوئی۔ یہ کلمہ زمانہ جاہلیت میں طلاق میں شمار کیا جاتا تھا، اس لیے حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے کہا، میرے خیال میں تو مجھ پر حرام ہو گئی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تمام واقعات کا ذکر کیا اور عرض کیا، میرا مال ختم ہو چکا، ماں باپ وفات پا چکے، عمر زیادہ ہو گئی ہے، بچے بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں ان کے باپ کے پاس چھوڑوں تو ہلاک ہو جائیں گے، اپنے ساتھ رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں ہے، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی جدید کوئی حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ نے طلاق کا لفظ نہیں کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں۔ اسی طرح وہ بار بار عرض کرتی رہی، اور جب اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگی، یا اللہ عز و جل، میں تجھ سے اپنی محتاجی، بے کسی، پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ اور دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر وحی کے آثار ظاہر ہیں۔ جب وحی پوری ہو گئی تو ارشاد فرمایا، اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ اس آیت کا خلاصے میں فرمایا گیا ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی باتیں سن لی ہیں جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حال، فاقہ، تنہائی کے شدید کے ہونے کی شکایت کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کو آپس میں ہونے والی گفتگو سن رہا ہے، جو بھی آپ دونوں کے درمیان گفتگو اللہ پاک نے سن لی ہے۔ بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے، یعنی روئے، گر گرائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مناجات کو سننے والا ہے، شکایت کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی بنت ثعلبہ کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث تکرار کرنا مخالفت یا مقابلے کی وجہ سے نہیں تھا، یہ بات کو ذہن میں رکھا جائے، بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا اور اس سے اپنے دکھ اور درد کا اظہار کرنا مقصود تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر چونکہ آپ کی باندھی
غلام ہیں، اس لیے کرم طلب کرنے کے لیے آپ سے عرض و معارض کر سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی یہ بری چیز نہیں کہ بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا یہ برا ہے۔ اپنے حال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنا کہ میں مجبور ہوں، میں پریشان ہوں، میں لاچار ہوں، یہ برا نہیں ہے، لیکن بے صبری کہ تو نے ابھی تک میری مدد نہیں کی، میں مر رہی ہوں، تو دیکھ رہا ہے، تو نے میری مدد نہیں کی، تم نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، ایسے کرنا تھا، ویسے کرنا تھا، یہ سب شکایتیں کرنا برا ہے۔ لیکن اپنے حال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے واضح طور پہ رکھنا، اپنی مشکلات کو رکھنا اور صبر سے انتظار کرنا اللہ تعالیٰ کے مدد کا، یہ برا نہیں ہے۔ حضرت حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہونے والی اس خصوصیت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک بار حضرت حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان کے پاس سے گزرے۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ دراز گوشت پر سوار تھے اور لوگوں کا ایک ہجوم بھی تھا۔ تو حضرت حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو روک لیا اور نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن تجھے یاد ہے جب تمہیں عمیر کہا جاتا تھا، پھر عمر کہا جانے لگا، اب تمہیں لوگ امیر المؤمنین کہنے لگے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہا، ڈرتے رہے، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ جو شخص موت پر یقین رکھتا ہے اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی چیز رہ نہ جائے، اور جسے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذاب سے بھی ڈرتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر ان کی نصیحت کو سنتے رہے، اور جب کافی وقت گزر گیا تو لوگوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، اس بڑھیا کے لیے آپ اتنی دیر کھڑے رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ مجھے صبح سے شام تک بھی رو کر کھڑے رکھے تو میں کھڑا رہوں گا اور صرف نماز کے وقت میں رخصت لوں گا۔ کیا تم جانتے نہیں کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے؟ یہ حضرت حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، جس کی فریاد کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سنا۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رب العالمین تو اس کی بات سنے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات کو نہ سنے؟ یہ حضرت حولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 2 دیکھیے، تم میں سے وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں اور ان کی مائیں نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، تو بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور ان کو معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت میں زہار کرنے والوں کا ذکر ہے۔ زہار کی جو تعریف ہے اور اس کے متعلق جو احکام ہے اس کے بارے میں مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہار کے معنی یہ ہے کہ اپنی زوجہ یا اس کے کسی جز یا شائع یا کسی ایسے جز کو جو کل سے تعبیر کیا جاتا ہو، اپنی ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، یا اس کے کسی ایسے عضو کو تشبیہ دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو، جیسے کہ اپنی بیوی سے کہا جائے تو مجھ پر میری ماں کی مثل ہو، یا یوں کہا جائے کہ تیرا سر، تیری گردن یا تیرا نصف حصہ میری ماں کی جو ہے مثل ہے۔ اس کی یہ ہے زہار کی تعریف۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے 4 احکامات جو ہیں وہ نازل فرمائے ہیں۔ کیا ہے؟ جو عورت سے تشبیہ، جس عورت سے تشبیہ دی جائے، یعنی جس عورت کے مثل اس کو کہا جائے، اگر اس کی حرمت عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، تو زہار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کہا جائے کہ زوجہ کی بہن، جیسے کہ زوجہ کی جو بہن ہوتی ہے، یعنی بیوی کی جو بہن ہے، یا جس کو 3 طلاقیں دی ہیں، یا مجوسی یا بت پرست عورت ہے کہ یہ مسلمان یا کتابیہ ہو سکتی ہے، تو اس کی حرمت دائمی نہ ہونا ظاہر ہے۔ جیسے کہ زوجہ کی بہن پہ نکاح کرنا حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتے، ایک ہی وقت میں 2 بہنوں کی شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر ایک پہلی بہن مر گئی ہے، فوت ہو گئی ہے، اس کے بعد اس کی بہن کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ حرمت جو ہے، اس پہلے تو بیوی کی موجودگی میں اس کی بہن حرام تھی، لیکن اب چونکہ بیوی موجود نہیں ہے تو اس کے بعد اس کی بہن جو ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ تو بیوی کی موجودگی میں حرام تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو حرام ہونا عارضی تھا، تو اس وقت اگر اس عارضی صورت میں اگر اس نے اس کے ساتھ تشبیہ دی ہو تو وہ زہار نہیں ہوگا۔ اور محارم سے مراد عام ہے، جیسے کہ نسبی ہو یا رضائی یا سسرالی رشتے، جیسے ماں، بہن، پھوپھی، لڑکی، یا رضائی ماں یا بہن وغیرہ ہو، یا زوجہ کی ماں ہو، یا زوجہ کی بیٹی ہو، جبکہ زوجہ مدخولہ یعنی کہ اس سے حق زوجیت ادا کیا ہو، یا یعنی کہ نکاح نہ ہوا ہو،
تو اس کی لڑکی سے تشبیہ دینا یہ زہار نہیں ہے، بلکہ وہ محارم میں نہیں ہے۔ یوں ہی اگر جس عورت سے اس کے باپ یا بیٹے نے نعوذ باللہ زنا کیا ہو تو اسے تشبیہ دینا کہ جس عورت سے اس نے زنا کیا اس کی ماں یا لڑکی سے تشبیہ دی تو یہ زہار ہے۔ عورت مرد سے زہار کے الفاظ کہے تو زہار نہیں، بلکہ یہ الفاظ لغو ہیں۔ عورت نہیں کہہ سکتی کہ تم میرے لیے میرے باپ کی طرح ہو یا میرے بھائی کی طرح ہو۔ عورت کا کہنے سے زہار نہیں ہوگا۔ زہار کا حکم یہ ہے کہ جب تک کفار یعنی کہ جب تک کہ کفارہ نہ دے دے اس وقت تک عورت سے جماع کرنا یا شہوت کرنا یہ یا پھر کسی بھی طرح سے اس کو چھونا جو ہے وہ اس کی طرف نظر کرنا یہ سب حرام ہے جب تک کہ اس کا کفارہ نہ دے دیا جائے، اور بغیر شہوت کے اگر اس کو چھو لے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کیا ہے کہ کفارے سے پہلے اگر جمع کر لے تو توبہ کر لے، اس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن کیا ہے کہ سب سے پہلے کفارہ دے پھر اس کے ساتھ قربت کرے۔ آگے دیکھیے کیا ارشاد ہے، اس کے بارے میں بہت سارے جو احکامات ہیں ہم سورۃ احزاب میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ آگے دیکھیے کیا ہے، آیت نمبر 3 میں دیکھیں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ ترجمہ مفہوم یہ ہے، وہ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہیں پھر اسے اپنی کہیں، بات کا تدارک یعنی تلافی کرنا چاہیں تو اس کا کفارہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے یا اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ مفتی احمد اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زہار کرنے والا جماع کا ارادہ کرے تو کفارہ واجب ہے، اگر یہ چاہے تو وطی نہ کرے، اور اگر عورت اس پر حرام ہی رہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ عورت اس پر حرام ہی رہے تو کفارہ واجب نہیں، لیکن اگر ارادہ جماع کا ہے اور زوجہ مر گئی ہے تو پھر واجب نہیں رہا۔ یعنی کہ جب غلام پر قدرت ہے اگرچہ وہ خدمت کا غلام ہو یا کفارہ آزاد کرنے سے بھی ہو جائے گا، لیکن اگر غلام کا استطاعت نہ ہو، خواہ ملتا ہی نہ ہو تو اس کے پاس نام بھی نہ ہو تو کفارہ میں در پہ در یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے۔ اگر غلام جیسے آج کل غلام نہیں ہوتے اور غلام کو آزاد کرنے کے پیسے بھی نہیں ہیں تو پھر کیا ہے، مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ اگر بیچ میں کسی مجبوری سے کوئی ایک روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اگلے دن سے دوبارہ سے 2 مہینے کے روزے شروع ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ 10 پہلے رکھ دیے تھے ایک دن کے بعد پھر 10، یا پہلے 50 رکھ لیے پھر رہ گئے، ایسا نہیں۔ 50 رکھنے کے بعد بھی، ایون کہ 59 رکھنے کے بعد بھی اگر ایک روزہ 60واں نہیں رکھا گیا تو وہ روزہ چھوڑ دیا تو پھر نئے سرے سے پہلی سے گنتی شروع ہوگی، کیونکہ روزے مسلسل 2 مہینے کے رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے پاس غلام کا خدمت میں یا پھر مقروض ہے یا دین یا قرض وغیرہ ہے تو غلام کے سوا کوئی اس کے پاس چارہ نہیں ہے تو ایسی صورتوں میں روزے رکھے، اس کے بغیر کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہے کہ غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ تیسری آیت دیکھیں، چوتھی آیت میں اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہے ہیں، پھر جو شخص غلام نہ پائے تو میاں بیوی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ شوہر پر لازم ہے، شوہر نے ہی الفاظ بولے ہیں تو شوہر پر ہی لازم ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ پھر روزے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ لازم ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اور رسول پر، اگر تم اللہ اور رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس صورت میں زہار اور کے کفارے کے متعلق مزید 2 صورتیں جو ہے بیان کی گئی ہیں کہ پھر جسے غلام نہ ملے تو اس صورت میں زہار کا کفارہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے کی قربت کرنے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا شوہر پر لازم ہے، بیوی پر نہیں، شوہر پر۔ پھر جو اتنے روزے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا بھی شوہر پر لازم ہے۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھو، اس کی فرما برداری کرو، جاہلیت کے طریقے چھوڑ دو، اور جہاں جو زہار اور اس کے کفارے کے احکامات بیان ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو توڑنا اور ان کو تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، اور کافروں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رشتے پیارے، خوبصورت، ادب، تمیز کے بنائے ہیں وہ اتنے ہی رہنے چاہیے تو اچھی بات ہے۔ جو بحث تکرار کر کے، لڑائی جھگڑے کر کے اور غصے میں آ کے فضول قسم کی کوئی لغویات منہ سے نکال دیتے ہیں تو اس کی سزائیں بہت زیادہ ہے، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے بندہ پہلے خاموش ہو جائے، وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھیے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا، جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل اور رسوا کر دیے گئے، اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اتاری اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت اور دین اسلام میں دیے گئے احکامات کی پابندی کی تائید کی گئی تھی، لیکن اس صورت میں اس والی آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے
کہ جو ان کی مخالفت کریں اور اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں تو انہیں اللہ پاک ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں، جیسے اس سے پہلے لوگوں نے رسولوں کو علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے کے سبب اللہ پاک نے انہیں رسول ذلیل بھی کر دیا اور رسوا بھی کر دیا۔ یہ ذلت اس لیے ہوگی کہ بے شک ہم نے رسولوں علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر دلالت کرنے والی واضح کام پر مشتمل روشن آیتیں اتاری، اس کے باوجود انہوں نے مخالفت کی تو یہ دنیا کی سزا ہے، اور یہی آخرت میں بھی آیتوں کا انکار کرنے والوں کافروں کے لیے بھی اللہ پاک ان کو رسوا فرما دیں گے آخرت میں بھی۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بندوں سے کہ دشمن کو جنگ کا اعلان کرنا بھی ایسے ہی ہے کہ ان پہ غالب ہونے کا اعلان کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے گئے ہیں، جس کے جو رشتے جس حد میں دیے گئے ہیں، اس حد میں رکھے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ غصہ، یہ چڑچڑاہٹ، یہ اکتاہٹ، یہ عارضی ہوتی ہے، سدا رہنے والی نہیں ہوتی۔ تو اس کی وجہ سے اپنے سدا رہنے والے اتنے پیارے رشتوں کو کھو دینا اور پھر بعد میں پچھتانا، تو پھر ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پار کرنے لگتا ہے، تو اللہ پاک پھر ان کو رسوا کر دیتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیارے پیارے رشتوں کو پیار، محبت اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے، عزت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی اس کو حل کر لیا جائے، ان کو نبھایا جائے تو زیادہ اچھی بات ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 6، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا، پھر وہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا۔ اللہ نے ان اعمال کو گن رکھا ہے اور وہ لوگ نہیں بھولے، اور وہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں، لیکن اللہ ہر چیز پر گواہ ہے کہ جو بھی انسان نے دنیا میں کیا ہے، اس کو مرنے کے بعد دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا، پھر اللہ پاک اس کو دکھائیں گے اور پھر انہیں رسوا بھی کرے گا اور شرمندہ بھی کرے گا، اور بتائے گا کہ دیکھو کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، یہ تم لوگوں نے اپنے اعمال کو، اپنے وقت کو، اپنی زندگیوں کو کیسے ضائع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمالوں کو گن کر رکھا ہے، جبکہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بے فکری اور توجہ نہ دینے کے سبب دنیا میں کیے گئے تمام اعمالوں کو بھول گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر گواہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارا بھی یہ حال ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہاں، لیکن جب نیکیاں کرتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں، وہ ہمیں نیند میں بھی یاد رہتی ہے کہ فلانے بندے کے ساتھ ہم نے نیکی کی تھی، لیکن گناہ کر کے ایسے بھول جاتے ہیں جیسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ زندگی میں کبھی گناہ بھی کوئی چیز ہے۔ اس لیے اللہ پاک نہیں بھولتے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دنیا میں ہم لوگوں کے دل توڑتے ہیں، غیبتیں، باتیں، چگلیاں، یہ وہ کیا کیا کچھ کرتے ہیں، منہ پہ جواب دینے کو اپنی بڑی بہادری سمجھتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بڑا ہی کوئی نیک کام کیا، لیکن یہ کام غلط ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے منع فرمایا ان سب چیزوں سے۔ اور پھر روز قیامت جب پیچھے سے ہم باتیں کرتے ہیں، جب قیامت کے دن اللہ پاک سارے نامہ اعمال کھول کے دکھائیں گے تو پھر شرمندگی ہوگی۔ یہی ہم دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا عزت دار ثابت کرتے ہیں اور کہ ہم بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کی، ہم بھی بڑی عزت والے ہیں، آپ کی بھی بڑی عزت کرتے ہیں، اور پیچھے سے ان کو باتیں کرتے ہیں۔ روز قیامت جب ساری باتیں کھلیں گی تو پھر شرمندہ ہوں گے، لوگوں کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے، اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہوں گے کہ پروردگار یہ کیا ہو گیا۔ ابھی تو پتا ہمیں کوئی نہیں سن رہا، ہم اس کے بارے میں خود ہی غیبتیں کری جا رہے ہیں، اس کی برائیاں کری جا رہے ہیں، کہی جا رہے ہیں، وہ کون سا ہمیں سن رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، اے بندے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے؟ جہاں کہیں 3 شخصوں کی سرگوشی ہو رہی ہے تو چوتھا اللہ ہی ہے، اور جب 5 لوگ سرگوشی کر رہے ہوں تو اللہ ہی ان کا چھٹا ہے، اور اس سے کم یا اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جہاں کہیں پہ بھی ہوں گے اللہ انہیں قیامت کے دن بتائے گا جو کچھ انہوں نے کیا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس دنیا میں، قیامت میں، آسمان میں، ایون کہیں پہ بھی ایسی کوئی مائنر سی ایک نقطہ ذرہ برابر بھی جگہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو، جسے اللہ نہ دیکھ سکتے ہو، جو اللہ تعالیٰ سے چھپ جائے۔ تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے، اگر ہم 8 10 15 لوگ، 5 6 2 3 لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو یاد رکھو ہماری تعداد کا اگلا جو ہے لفظ، جو ہماری گنتی ہے، وہ ہمارے اللہ ہے۔ جیسے 2 لوگ ہیں تو تیسرا رب، 10 ہیں تو 11واں اللہ، اور اگر 20 ہیں تو 21واں اللہ۔ یہ نہ سوچو کہ ہمارے سوا ہم سب گروپ ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہمیں دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں بندہ سننے والا نہیں ہے، لیکن اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہمیں نہ صرف دیکھ رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، اور نہ صرف وہ سن رہا ہے بلکہ ہم کہاں سے بول رہے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، ہمارے دل کے احوال کیا ہیں، وہ ہر ایک چیز سے واقف ہے۔ آیت 8 دیکھیے،
مفہوم ترجمہ یہ ہے کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں پوشیدہ مشورہ سے منع فرمایا تھا تو پھر بھی انہوں نے وہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں جن سے انہیں منع کیا گیا تھا اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان کے وہ ان الفاظ سے تمہیں سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے تمہیں سلام نہیں فرمایا اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری باتوں کی وجہ سے اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں دیتا انہیں جہنم کافی ہے اور وہ اس میں داخل ہوں گے تو وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے کسی کے سامنے بھی سرگوشی نہ کی جائے کسی کے سامنے سرگوشی سے بات کرنا اسے تشویش میں ڈال دیتا ہے رنج اور غم میں مبتلا کر دیتا ہے اس وجہ سے اس سے بچنا چاہیے جیسے 3 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کر رہے ہیں یا ہلکی سی بات کر رہے ہیں کان میں بات کر رہے ہیں جو تیسرا بیٹھا ہوا شرمندہ بھی ہوتا ہے اور وہ پریشان بھی ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں بات تو نہیں کر رہے اس کو تشویش میں ڈال دیتا ہے لہٰذا سرگوشیاں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ گناہ حد سے بڑھنے والا گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم 3 افراد ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کرو جب تک بہت سے آدمیوں سے نہ مل جاؤ یعنی کہ تمہاری تعداد کثیر ہو جائے ورنہ یہ بات اسے رنج پہنچا دے گی ہم اللہ تعالیٰ میں اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام بات ہے 2 لوگ آپس میں بات کرتے ہیں جب تیسرا بیٹھا ہو تو وہ سمجھتا ہے تیسرے بندے کو پھر اپنے اندر ایک محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے خلاف بات کر رہے ہیں اگر میرے خلاف نہیں کر رہے تو ایسی بات کر رہے جو مجھے بتانا گوارا نہیں کر رہے مجھے بتانا جو ہے یہ مناسب نہیں سمجھ رہے یا مجھے اس لائق نہیں سمجھتے تو لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے آیت نمبر 9 دیکھیے اے ایمان والو جب تم آپس سے مشورہ کرو تو گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا یہاں پہ جو خطاب ہے وہ منافقین سے ہو رہا ہے بعض مفسرین فرماتے ہیں منافقین سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اپنی زبان سے ایمان لانے والوں تم جب آپس سے مشورہ کرو تو گناہ حد سے بڑھنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کیا کرو نیکی اور پرہیزگاری کا مشورہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے وہ تمہیں اور تمہارے مشوروں کی جزا دے گا جب انسان کو یہ پتا چل جائے نا کہ ہمیں اللہ پاک نے ان چیزوں سے منع فرمایا جب اسے پتا چل جائے اور اس کے باوجود وہ یہ عمل کرے تو اس پر اس کو ڈبل گناہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ اخلاقیات کی ساری چیزیں ہیں یہ ہمارے اندر یہ ساری چیزیں آ جائے تو ہمارے اخلاقیات اعلیٰ ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے ان چیزوں کو اپنانا ضروری ہے آیت 10 دیکھیے وہ پوشیدہ مشورہ جو شیطان کی طرف سے ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو غمگین کرے وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور مسلمانوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ جو برے مشورے ہوتے ہیں وہ شیطان ہی کے مشورے ہوتے ہیں وہی ایمان والوں کو کے دماغ میں اس طرح کی باتیں ڈال کر پھر کیا کرتا ہے انہیں غمگین کر دیتا ہے بلکہ پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا کرنا چاہیے جب ایسا دماغ میں کوئی وسوسہ آئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے نہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے پروردگار یہ شیطانی وسوسوں سے ہماری جان چھڑا دے پھر اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور اسے جان چھڑوا دیتے ہیں اگر انسان اللہ پر بھروسہ کامل رکھے تو رب تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو سننے والا ہے اور اگر بھروسہ کامل ہو تو پھر دعائیں ہمیں جلد قبول ہوتی نظر آتی ہیں آیت 11 دیکھیں اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو اللہ تم سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب خبردار ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں حاضر ہونے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی عزت کرتے تھے جو غزوہ بدر میں حاضر ہونے والے تھے نا ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے ایک روز چند بدری صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایسے وقت پہنچے جب کہ مجلس شریف جو تھی وہ بالکل بھر چکی تھی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا پھر وہ انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں کوئی جگہ بنا دی جائے مگر کسی نے بھی جگہ نہ دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز بہت گراں گزری آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی اٹھنے والوں نے
کو اٹھنا شاق گزرا کہ انہیں پسند نہ آیا تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ کر دے گا۔ اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کھلی ہو جائے، کشادہ ہو جائے، تو کھڑے ہو جایا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرما دیتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ یہ بات جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ جب کہ کوئی محفلیں وغیرہ لگتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آگے کھلی کھلی جگہ ہوتی ہے، لوگ آگے ہونا پسند نہیں کرتے، پیچھے دروازے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، یا نئے آنے والے مہمان کھڑے رہتے ہیں۔ آگے والے کو چاہیے کہ اگر آگے آپ کے پاس کوئی ایک عورت اٹھ کے چلی گئی ہے، یا کوئی جگہ ہے، یا کوئی بچے وغیرہ کھلے ہو کے بیٹھے ہیں، یا کسی نے ہینڈ بیگ کی جگہ رکھی ہے اور وہ اتنی جگہ ہے کہ اس کے جگہ پہ ایک لڑکی عورت بیٹھ سکتی ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو اٹھا کر بچوں کو سائڈ پہ کر کے جگہوں کو آگے سے فل کیا کریں تاکہ پیچھے آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بآسانی بیٹھ سکیں، نہ کہ پیچھے والے دروازوں میں بیٹھے رہیں یا کھڑے رہیں اور آگے والے کھلے ٹانگیں کھلی پھیلی ہوئی ہیں، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی بھائی کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا ہے جو قرآن میں لغو نہ کرے تو اس کے احکامات پر عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ تمہیں جب تم اس جگہ کشادہ کرو گے کسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کو کشادہ کر دے گا۔ اب یہاں پہ علم کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ تمہیں اتنی عزت دی جائے گی جتنی کہ علم والوں کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کی تلاوت جب فرماتے تو اس کے بعد کیا فرماتے؟ اے لوگو، جب بھی وہ اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اس کے بعد کیا فرماتے تھے کہ اے لوگو اس آیت کو سمجھو اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجات عطا فرما دے گا جو عالم نہیں ہے۔ میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجہ عطا فرمائے گا جو عالم نہیں ہے۔ کب؟ جب کوئی جگہ دے گا کسی کو۔ علماء دین بڑے درجے والے ہوتے ہیں اور دنیا آخرت میں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کی بلندی کا وعدہ کیا ہے تو انہیں اس کے فضل اور کرم سے دنیا آخرت میں عزت ضرور ملے گی۔ اب کیا ہے کہ ایک گھڑی علم حاصل کرنا ساری رات قیام کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ہم یہاں پہ علم حاصل کر رہے ہیں، علم دین کو سیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سن رہے ہیں، اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں، یہ ساری رات نفلوں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ علم عبادت سے افضل ہے۔ علم اسلام کی حیات یعنی اسلام کی زندگی اور دین کا ستون ہے۔ علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ مرنے کے بعد بھی بندے کو علم سے نفع پہنچتا رہتا ہے۔ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ ایک فقیہ ہونا، ایک فقیہ یعنی کہ ایک علم دین کو علماء لگا لیں یا فقہ کا علم رکھنے والا، اس پر جو شیطان ہے 1000 جو ہوں گے عبادت گزار اس سے زیادہ بھاری ہے۔ علم کی مجالس جنت کے باغات ہیں۔ جو علم سیکھنے کے لیے مجلسیں لگاتے ہیں، علم سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تو جنت کے باغوں میں سے وہ علم، وہ مجلس اس کے باغ بن جاتی ہے، جنت کے باغوں کی مثال بن جاتی ہے۔ علم کی طلب میں کسی راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ جو جتنے قدم چل کے علم کو سیکھنے جاتا ہے پروردگار اس پر جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا اور ان کی سیاہی شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ جب ہم علم دین سیکھتے ہیں، کوئی اپنی مرضی کی بات لکھ لیتے ہیں، میں آپ کو کہتی ہوں لکھ لیا کریں، جب لکھ لیتے ہیں تو قیامت کے دن وہ سیاہی تولی جائے گی۔ عالم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ علماء کی صحبت میں بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ علماء کی تعظیم کرو، اس کا ادب کرو، احترام کرو، کیونکہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔
اہل جنت جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے. جو جنت میں جو جنت والے ہوں گے وہ جنت میں جا کے بھی علماء کے ہی محتاج ہوں گے. علماء آسمان میں ستاروں کی مثل ہے جن کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پائی جاتی ہے. قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد علماء بھی شفاعت کریں گے. اللہ تعالی ہمیں علم دین کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہاں پہ جو علماء کا ذکر کیا گیا ہے، عالم تو انسان بن جاتا ہے لیکن ضروری ہے کہ عالم بننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے. کتابیں پڑھ لینا یا علم کو حاصل کر لینا یہ بھی کوئی بڑے کمال درجے کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کے بعد اس کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا اصل یہ ہے. آیت نمبر 12 دیکھیں. اے ایمان والو، جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا چاہو تو عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور زیادہ پاکیزہ ہے اور اگر تم اس پر قدرت نہ پاؤ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. آیت نمبر 13 دیکھیے. کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو؟ تم اپنے عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے دو، پھر جب تم نے یہ نہ کیا تو اللہ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا تو تم نماز قائم رکھو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار رہو اور اللہ تمہارے کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی کیا غریبی اور ناداری کی وجہ سے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرض سے پہلے کوئی صدقہ دینے سے ڈر رہے ہو؟ جب تم نے صدقہ نہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے تم پر رجوع فرمایا اور پہلے صدقہ نہ دینے کا مواخذہ تم پر سے اٹھا لیا تو تم دوسری عبادت جو ہے بجا لاؤ، یعنی کہ جیسے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار رہو اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری ظاہری اور باطنی تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے اور وہ تمہیں ان کی جزا دے گا. اس آیت کے متعلق حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں، یہ آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا، یہ والی جو آیت ہے جب یہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے خیال میں 1 دینار ٹھیک ہے؟ میں نے عرض کیا لوگ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے. ارشاد فرمایا نصف دینار کے آدھا دینار؟ میں نے عرض کیا لوگ اس کی بھی طاقت نہیں رکھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر کتنا ہونا چاہیے؟ میں نے عرض کیا جو کہ 1 دانے کے برابر. ارشاد فرمایا تم تو بڑے تنگ دست ہو. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بس میرے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر آسانی فرما دی، ورنہ آج تک کیا ہونا تھا کہ جب تک کہ صدقہ نہ دیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کیسے کرتے. آگے دیکھیے آیت نمبر 14. ترجمہ مفہوم یہ ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنا لیا جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، تو وہ نہ تم میں سے ہے اور نہ ہی ان میں سے تم ہو اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں. یعنی کہ منافقین. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ منافقین سے زیادہ دوستی کرتے ہیں. وہ کیوں؟ منافقین کون ہوتے ہیں؟ جو اوپر سے تو آپ کے ہمدرد ہوتے ہیں لیکن اندر سے ہمدرد نہیں ہوتے. لہٰذا ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے. ایون کہ آج کل کیا ہے معاملات ہیں، کوئی آپ سے ہنس کے ملے آپ ہنس کے ملو، بس اس کے کسی پر اتنا لوٹ جانا یا کسی کو اپنے اوپر اتنا زیادہ اٹیچ کر لینا کہ آپ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے لگ جاؤ، یہ غلط ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہر بندہ اپنے حساب سے اپنے معاملات میں رہنا یہی زیادہ اچھی بات ہے. اس طرح منافقت نہیں آتی. ورنہ کچھ لوگ ہمیں اپنے معاملات میں اپنے مرضی سے اٹیچ کرتے ہیں اور ہم ان پہ بالکل ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو منافقت کا خطاب لگاتے پھرتے ہیں. لہٰذا پہلے ان چیزوں سے بچ دینا اچھی بات ہے. آیت 15 دیکھیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور انہوں نے اللہ کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے انہیں ہرگز کچھ کام نہ دیں گے. وہ دوزگی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا تو اس کے حضور بھی ایسے ہی قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھا رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی چیز پر ہیں، خبردار وہی جھوٹے ہیں. یعنی وہ دن یاد کریں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب منافقوں کو اٹھائے گا اور اس کی بارگاہ میں بھی قسمیں کھاتے پھریں گے کہ دنیا میں ہم مخلص مومن تھے، منافق نہ تھے، جیسے آج تمہارے سامنے دنیا میں قسمیں کھا رہے ہیں. وہ اپنی جھوٹی قسموں کو کارآمد سمجھتے ہیں اور ان کی بدولت بچ جائیں گے. حل ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. خبردار، کیا فرمایا گیا؟ خبردار، الا کہ بے شک وہی اپنی قسموں میں جھوٹے ہیں اور جیسے دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں ایسے ہی وہ آخرت میں بھی جھوٹ
بولیں گے آیت 19 دیکھیے، ان پر شیطان غالب آ گیا تو اس نے انہیں اللہ کی یاد بھلا دی اور وہ شیطان کا گروہ ہے، سن لو بے شک شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ شیطان کا کیا کام ہے کہ بندے پر شیطان کے غالب آنے کی علامت یہ ہے کہ شیطان اسے کھانے پینے پہننے میں مشغول کر دیتا ہے، بندے کے دل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے انعامات پر غور و فکر کرنے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے غافل کر دیتا ہے، اور یہی حقیقت ہے۔ یہی ہمارے دنیا میں ہماری زندگیوں کے معاملات بھی دیکھیے ایسے ہی ہیں، بندے کو اس کے رب تعالیٰ کا ذکر کرنے سے غافل کر کے جھوٹ، غیبت، بہتان تراشی میں مصروف کر دیتا ہے، بندے کے دل میں دنیا کا مال جمع کرنے اور دنیا کے سنوارنے کی لگن میں ڈال کر اسے غور و فکر کرنے اور اپنے انجام کے بارے میں سوچنے سے بالکل غافل کر دیتا ہے۔ اور یہی اب ہماری حقیقت ہے کہ شیطان نے ہمیں ہر وقت کھانے پکانے یا پہننے اوڑھنے یا کوئی بھی نئی چیز دیکھ لے تو ہوگا کہ اب اس کو حاصل کیسے کرنا ہے، بس اس میں اتنا کو مصروف کر دیا ہے کہ تسبیحات پڑھتے پڑھتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری تسبیح پہنچی کہاں تھی، یا نماز پڑھتے پڑھتے پتہ ہی نہیں چلتا رکعت کون سی چل رہی تھی، یا یہ نہیں پتہ چلتا کہ پہلی دوسری رکعت میں سورت کون سی پڑھی ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اپنے حال اعمال پر غور کریں، اگر ان میں سے ہمارے اندر یہ ساری علامتیں چونکہ پائی جاتی ہیں تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع زیادہ کریں۔ اگر یہ علامتیں ہمارے میں نہیں پائی جا رہی تو ہم اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے مزید توفیق اور استقامت حاصل کرنے کی دعا کریں، اور اگر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں فوراً ہوشیار ہو جائیں، الرٹ ہو جائیں، اپنے اوپر سے شیطان کا غلبہ دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں تاکہ قیامت کے دن شیطان کے گروہ میں شامل ہونے اور ان جیسے برے انجام سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں شیطان پر غلبہ نصیب فرمائے، آمین۔ آیت 20 دیکھیے، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ آیت 21، اللہ لکھ چکا ہے اور ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول بے شک اللہ قوت والا اور سب پر غالب ہے۔ آیت 22 دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، تم میں ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں تو وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ اپنے باپ اور ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے خاندان والے ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کا نقش فرما دیا ہے، اپنی طرف سے روح سے ان کی مدد کی اور وہ انہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ اللہ کی جماعت ہے، سن لو، اللہ کی جماعت ہی کامیاب جماعت ہے۔ تو سن لیں، یہی کامیاب جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی جماعت کامیابی کی نہیں ہے۔ الحمدللہ سورۃ مجادلہ ہماری یہاں پہ مکمل ہوئی۔ اب ہم سورۃ الحشر شروع کریں گے۔ سورۃ حشر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس سورت میں 3 رکوع 24 آیتیں ہیں۔ حشر کا معنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا۔ اس سورت میں اس سورت کی جو دوسری آیت ہے اس میں بنو نذیر کے یہودیوں کے پہلے حشر یعنی انہیں اکٹھا کر کے مدینہ سے نکال دینے جانے کا ذکر کیا گیا، اس مناسبت سے اسے سورۃ حشر کہتے ہیں۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سورت کے بارے میں کہ جس نے صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہا اور سورت حشر کی آخری 3 آیات کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے جو شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اگر اسی دن اس کا انتقال ہو جائے گا تو وہ شہید کی موت مرے گا، اور جو شخص شام کے وقت اسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرماتے ہیں پروردگار اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس میں موجود ہمارے لیے جتنے بھی احکامات ہیں رب تعالیٰ اس کو پڑھنا، اس کو ہماری زندگی میں شامل کرنا اور ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس سورت کا ایک ایک لفظ ہمارے ظاہر باطن میں نور اور نور فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرو ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی بہت عزت والا بڑا حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، اور اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو اے آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو نکالا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سورت بنی نذیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بعض مفسرین ایسے فرماتے ہیں
یہ لوگ یہودی تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو انہوں نے حضور پر اس شرط پر صلح کی کہ نہ آپ ان کے ساتھ ہو کر کسی سے لڑیں گے اور نہ آپ سے جنگ کریں گے. جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنو نذیر نے کہا یہ وہی نبی ہیں جن کی صفت جو تھی وہ تورات میں ہے. جب احد میں مسلمانوں میں ہزیمت کی صورت پیش آئی تو یہ شک میں پڑ گئے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نیاز مندوں کے ساتھ عداوت کا اظہار کیا اور جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا. اور ان کا ایک سردار قعب بن اشرف یہودی 40 یہودی سواروں کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پہنچا اور کعبہ معظمہ کے پردے کو تھام کر قریش کے سرداروں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ کیا. اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس حال پر مطلع تھے اور بنو نذیر سے ایک خیانت اور بھی واقعہ ہو چکی تھی کہ انہوں نے قلعہ کے اوپر سے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر فاسد ارادے سے ایک پتھر گرانے کا ارادہ کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہے. غرض جب بنو نذیر کے یہودیوں نے خیانت کی تو عہد شکنی کی تو جو کفار قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد کیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ بنو نذیر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا. یہ محاصرہ 21 روز رہا اور اس دوران میں منافقین نے یہودیوں سے ہمدردی اور موافقت کی بہت معاہدے کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب معاہدوں کو ناکام کر دیا. یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈالا اور آخرکار انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا اور وہ شام، اریحہ اور خیبر کی طرف چل پڑے. یہ اس صورت کا جو تھا شان نزول تھا. آیت نمبر 4 دیکھیے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ نے ان پر گھروں سے اجڑنا لکھ دیا تھا اور وہ ضرور وہ دنیا ہی میں انہیں عذاب دے دیتا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور جو اللہ کی مخالفت کرے گا تو بے شک سخت سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. آیت 5 دیکھیے. اے مسلمانوں، تم نے جو درخت کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے تو یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا. یہ اس لیے تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کر دے. اللہ اکبر. کیا فرمایا جا رہا ہے اس جو آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بنو نذیر اپنے قلعوں میں پناہ پذیر ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درخت کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا حکم دیا. اس پر وہ دشمنان خدا سے بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ یہ سن کر مسلمان اس بارے میں مختلف ہو گئے اور بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. بعض نے کہا اس سے کفار کو رسوا کرنا اور ان میں ان نے جو آپس میں ویز میں ڈالنا منظور ہے. اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں اس کا عمل بھی درست ہے اور جو نہ کاٹنا چاہتے وہ بھی درست ہے، کیونکہ درخت کا کاٹنا اور باقی چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے تھے اور اجازت دینا اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذلیل کر دیں. آیت نمبر 6 دیکھیے. اور اللہ نے اپنے رسول کو ان سے جو غنیمت دلائی تو تم نے اس پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ. ہاں، اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غلبہ دے دیتا ہے اور اللہ ہر شے پر خوب غالب ہے. اللہ نے اپنے رسول کے شہر والوں سے جو غنیمت دلائی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے، تاکہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش کرنے والی نہ ہو اور رسول جو کچھ تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو اور جس سے تمہیں منع فرمائے اس سے باز رہو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. یہاں پہ جو فرمایا گیا نا کہ جو تمہیں عطا کریں وہ تم لے لو اور جس سے باز رہو اس سے باز آ جاؤ، اس کا معنی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت میں سے جو تمہیں عطا فرمائے وہ لے لو اور کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے، اور جو چیز لینے سے منع کرے اسے باز ہو جاؤ کیونکہ اس کا مطالبہ نہ کرو. دوسرے معنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو حکم دے اس کی اتباع کرو کیونکہ ہر حکم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو. مزید فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو، ان کے حکم کی تعمیل میں سستی نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسے سخت عذاب دینے والا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے. آیت نمبر 8 دیکھیے. ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللہ کی طرف سے فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اور وہی لوگ سچے ہیں.
آگے آیت نمبر 9 دیکھیے، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں ان کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے، وہ جو ان کو دیا گیا اور اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور وہ اپنے نفس کی لالچ جو اپنے نفس کی لالچ سے بچا لیا گیا، وہی لوگ کون ہیں؟ وہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 10، اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان بخشنے والا ہے۔ صحابہ کرام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے منتخب فرمایا اور ان کی عظمت اور شان کو قرآن مجید میں بیان فرمایا، لیکن افسوس کچھ لوگ خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ان کے دلوں میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جو ان کے دل ہیں صحابہ کرام کے بغض سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ انہیں گالیاں دیتے ہیں، جیسا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے استغفار کریں، تو وہ کرتے ہی ہیں کہ انہیں گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے لوگوں کو عبرت پکڑنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک سے، جہاں پہ فرمایا گیا میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشانہ نہ بناؤ، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا تو اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس کو اللہ تکلیف دے گا، ایذا دے گا، اور جس نے اللہ کو ایذا دی وہ قریب ہے اللہ اسے پکڑ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرمائے، عقل سلیم بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی عظمت اور شان سے ہمارے دلوں کو معمور کرے۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 11، کیا تم نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ وہ اپنے اہل کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ قسم ہے اگر تم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے، اور اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں، کہ اوپر تو کہی جاتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو مکر جاتے ہیں۔ آیت نمبر 12 دیکھیے، قسم ہے اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ نکلیں گے، اور قسم ہے اگر ان سے لڑائی کی گئی تو یہ ان کی مدد نہ کریں گے، اور قسم ہے اگر یہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ آیت نمبر 13 دیکھیے، بے شک ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ نہ سمجھ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے، مگر قلعہ بند جو شہروں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، اور ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، حالانکہ کہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ بے عقل لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ یہودیوں کے بارے میں آیت کریمہ ہے۔ آیت 15 دیکھیں، ان کی مثال ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جو ابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی ان کا حال مشرکین جیسا جنہوں نے جنگ بدر میں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنے کا اور کفر کے وبال کا مزہ چکھا اور ذلت اور رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو گئے، ان کے ساتھ ساتھ ان کے لیے آخرت میں بھی جہنم کا دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ آیت نمبر 16 دیکھیے، جیسے شیطان کی مثال اس نے آدمی سے کہا جب اس نے آدمی سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ انسانوں کو کفر، گمراہی اور گناہ میں مبتلا کرنے کے لیے شیطان مختلف راستے اختیار کرتا ہے اور طرح طرح کے طریقے سے آزماتا ہے۔ اس میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ شیطان کسی کام کو بندے کے سامنے نیک بنا کر پیش کرتا ہے، اور بندہ نیک عمل سمجھتے ہوئے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر شیطان اسے رفتہ رفتہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہاں تک کہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس گناہ سے ہونے والی رسوائی سے بندے کو خوفزدہ کر کے دوسرے گناہ پر مجبور کر دیتا ہے، یوں اس سے گناہ در گناہ کرواتا رہتا ہے، اور آخر کار بندے کو کفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور جب بندہ کفر کر لیتا ہے تو شیطان اسے کفر کی اندھیری وادی میں تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اور یہ بندہ کفر کی حالت میں موت کا شکار
شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، اس لیے شیطان کے وسوسوں سے ہمیشہ بچنا ہی چاہیے۔ آیت نمبر 17 دیکھیے، تو ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے کہ شیطان اور کفر جو ہے وہ ہمیشہ کہاں ہوں گے؟ جہنم میں ہی ہوں گے۔ آیت نمبر 18 دیکھیں، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے گی کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔ یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک گھڑی غور و فکر کرنا بہت زیادہ ذکر کرنے سے بہتر ہے، کہ اپنے انسان کو اپنے لیے غور و فکر ضرور کرنا چاہیے کہ آخر کار وہ دنیا میں رہ کر کیا رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملے میں گھڑی بھر غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کہ اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنے بارے میں سوچ لے تو 60 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ نہ کہ عبادت کری جائے لیکن اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میں کر کیا رہا ہوں۔ عبادت تو کر رہا ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کس سائڈ پر چل رہا ہوں، کیا میرے اعمال قبول ہو رہے ہیں، کیا میں ایسے کوئی کام تو نہیں کر رہا کہ ایک طرف اعمال کر رہا ہوں دوسری طرف ضائع ہو رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے آخری معاملات کے بارے میں مراقبہ اور غور و فکر کرتے رہیں۔ مراقبہ کا معنی اور اس کی حقیقت میں امام محمد بن غزالی کیا فرماتے ہیں؟ مراقبہ کا معنی ہے نگہبانی کرنا۔ جس طرح اپنا مال شریک کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور عہد و پیمان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھتے، جیسے کسی کو اپنا مال دے دیتے ہیں، لکھ بھی لیا جائے، پیپر بھی سائن ہو جائے، اس کے باوجود بھی اس کے بارے میں ہم بے فکر نہیں ہوتے، اسی طرح ہر وقت نفس کی بھی خبر گیری رکھنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم اس سے غافل ہو گئے، وہ کاہلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہو جائے گا۔ مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہر فعل اور ہر خیال سے واقف ہے، اور وہ اس سے کسی بات کا کوئی جو ہے پہلو جو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگ اگر صرف اس کے ظاہر کو ہی دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے یہ بات سمجھ لی اور یہ بات اس کے دل پر غالب آ گئی تو ظاہر اور باطن زیور ادب سے آراستہ ہو جائیں گے۔ انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے، اور اگر اس پر ایمان لائے تو پھر اس کی مخالفت کرے تو وہ بڑا دلیر اور بڑا ہی بے شرم ہے۔ تو اس وجہ سے ہر وقت اپنا جو ہے مراقبہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے دیکھیں آیت 19، اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، یا تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی اور وہی نافرمان ہے۔ آیت 20 دیکھیے، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو ضرور تم اسے جھکا ہوا اللہ کے خوف سے پاش پاش کر دیتے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ہر ظاہر کا جاننے والا، وہی نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہت نہایت پاک، سلامتی دینے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت دینے والا، بے حد عظمت والا، اپنی بڑائی بیان فرمانے والا۔ اللہ ان مشرکوں سے کہ شرک سے پاک ہے۔ اس صورت کی آخری آیت، وہی اللہ بنانے والا، پیدا کرنے والا، ہر ایک کو صورت دینے والا، سب اچھے نام اسی کے ہیں، آسمان اور زمین میں موجود ہر شے اسی کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی جو ہے وہ بہت زیادہ عزت والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ سورۃ حشر کی آخری 3 آیتوں کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے آئی ہے، اس وجہ سے اس آیتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورۃ الممتحنہ۔ سورۃ ممتحنہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 13 آیتیں ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سورت کا نام ممتحنہ ہے اور اس سورت میں اس کا معنی ہوگا عورتوں کا امتحان لینے والی سورت۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کا نام ہے ممتحنہ، تو اس سورت میں ان عورتوں کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا ہے۔ تو اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے کلمہ فامتحنوہن میں سے ماخوذ ہوا ہے۔ اب اس کو شروع کرتے ہیں۔ اس کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کر لیتے ہیں، پروردگار اس سورت کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اس میں ہمارے لیے جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم رحمت سے اس کو ہماری زندگیوں میں ڈھالنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اس سورت کے ایک ایک لفظ کو ہمارے ظاہر باطن میں نور و نور فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 1 دیکھیے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے
اے ایمان والو، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم انہیں دوستی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہو، حالانکہ یقیناً وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے نکلے تھے تو ان سے دوستی نہ کرو، تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے رہو، اور میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا ہے اور جسے تم نے ظاہر کیا ہے، تو تم میں سے جو یہ دوستی کرے تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کفار جو ہیں، ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا جا رہا ہے کہ کفار کو اپنا دوست ہرگز نہ بناؤ جو میرے اور تمہارے دشمن ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے بھی دشمن ہے اور ہمارے بھی دشمن ہیں۔ انہیں دوستی کی وجہ سے رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشیدہ خبریں پہنچاتے ہو، یعنی کہ ان سے دوستیاں کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بھی کوئی پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں وہ جا کے انہیں بتاتے تھے، حالانکہ وہ تمہارے پاس آئے ہوئے حق ہیں، یعنی کہ حق جو تمہارے پاس آیا یعنی اسلام اور قرآن، تو وہ کفار کیا کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں اس بنا پر مکہ مکرمہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب عز و جل پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کے لیے اپنے وطن سے نکلے تھے تو ان کافروں سے دوستی نہ کرو، تم نے خفیہ محبت کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ تمہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ میں ہر اس چیز کو خوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا ہے اور جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ یاد رکھو، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا بے شک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا ہے۔ تو کافروں سے، منافقوں سے ہرگز دوستیاں نہیں کرنی چاہیے۔ کفار مکہ مسلمانوں کے دشمن تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دشمن بھی فرمایا، یعنی کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا دشمن یعنی اللہ تعالیٰ کا بھی دشمن ہے۔ کفار کو مسلمانوں کے راز سے خبردار کرنا یہ غداری بھی ہے اور دین اور قوم سے بغاوت بھی ہے۔ ایمان کا دشمن جان کے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ جان چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن انسان کا ایمان نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد اسی وقت ہوگا جب مجاہد کا دل مومن کی محبت اور کافر کی عداوت سے پر ہو، یعنی بھرا ہوا ہو۔ اگر مجاہد کے دل میں کافر کی طرف تھوڑا سا بھی میلان ہوا تو اس کا مجاہد فی سبیل اللہ رہنا مشکل ہے۔ اگر اس کو کافروں میں تھوڑا سا بھی ترس آتا ہوا تو پھر وہ کس طرح وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا جہاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی محبت کرے اور بغض کرے تو وہ بھی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کرے، یعنی ان لوگوں سے بغض کرے جن سے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن سے کرنے سے منع کیا ان سے بغض نہ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی رکھے، اللہ کے لیے دے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی منع کرے، تو مطلب یہ کہ اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو جب بھی کسی سے محبت ہو، دینی محبت ہونی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کسی کے بارے میں کوئی برا خیال آ رہا ہے اور شرعی طور پر اس کا خیال آنا بنتا ہے تو وہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 2، اگر وہ تمہیں پالیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ، کہ ان کا تو کام ہی ہے نا کہ وہ ظاہر ہے خود تو ایمان لاتے نہیں اور دوسروں کو بھی بہکاتے ہیں کہ تم نے بھی ایمان کیوں لائے ہو، تم بھی ایمان کیوں لائے ہو۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے، اللہ تمہارے درمیان جدائی کر دے گا اور اللہ تمہارے کام خوب جانتا ہے۔ یعنی اے ایمان والو، جن رشتہ داروں اور اولاد کی وجہ سے تم کفار سے دوستی اور معاملات وغیرہ کرتے ہو تو یہ قیامت کے دن ہرگز تمہیں نفع نہ دیں گے۔ یہ جو لوگ جو بیرون ملک میں بھی کفار کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں کہ ہمیں فائدہ دیتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارا دشمن بنایا ہے، کہہ دیا ہے، تو پھر اس کا مطلب کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اب وہ کتنے بھی میٹھے کیوں نہ بن جائیں، وہ کبھی بھی ہمارا بھلا چاہ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان جدائی کر دے گا، کیونکہ اولاد بھی اپنے ماں باپ کو نہیں کہے گی، پہچانے گی، اور ماں باپ بھی اولاد کو نہیں پہچانیں گے، کیونکہ نفسا نفسی ہوگی اس وقت۔ تو
فرما بردار جو ہوگی وہ جنت میں جا کے ہوں گے، کافر نافرمان جہنم میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کی ہی جزا دے گا۔ اس وجہ سے ہمارے اعمال کا یہ حصہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، بے شک ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی، اور جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا اور تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی، حتیٰ کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے عربی باپ سے یہ کہنا، عرفی باپ جو تھا اسے یہ کہنا پیروی کے قابل نہیں کہ میں ضرور تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے لیے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ اے میرے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے، اور اے ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب، بے شک تو ہی بڑی عزت والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 6، یہ جو پیچھے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں پڑھا، یہ ہم بہت دفعہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے جو مغفرت کی دعا کی تھی وہ اس وقت کی تھی جب انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں مرنے سے پہلے ضرور ایمان لے آؤں گا، لیکن جب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ابھی ایمان نہیں لائے، ایسے ہی ان کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہے، اس وقت انہوں نے دعا کرنا چھوڑ دی تھی۔ آیت نمبر 6 دیکھیے، اے مسلمانوں، بے شک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، اور جو منہ پھیرے تو بے شک اللہ ہی بے نیاز ہر حد حمد کے لائق ہے۔ قریب ہے اللہ تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا فرما دے گا جو ان میں سے تمہارے دشمن ہے، اور اللہ بہت قدرت والا، بہت بخشنے والا، مہربان ہے۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام جو اوپر والی آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اپنے عزیز و قریب کی دشمنی میں بہت سخت اور ان سے بیزار ہو گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرما کر انہیں امید دلائی کہ ان کفار کا حال بدلنے والا ہے، یعنی کہ اے ایمان والو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور کفار مکہ میں سے ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہو گئی ہے اس طرح محبت پیدا کر دے کہ انہیں ایمان کی توفیق دے دے، کیونکہ دلوں کے بدلنے والا تو کون ہے؟ اللہ۔ آیت نمبر 8 دیکھیے، اللہ تمہیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف سے کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تمہیں صرف ان لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو تم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے پر تمہارے مخالفین کی مدد کی، جو ان سے دوستی کرے تو وہی ظالم ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے دشمنی کس سے رکھنی ہے؟ جس نے ہمارے دین سے دشمنی رکھی، جس نے ہمارے رب کا انکار کیا، اس کی وحدانیت کا انکار کیا، جس نے ہمارے رسول کا انکار کیا، ان پر نازل ہونے والے قرآن کا انکار کیا، اس کے ساتھ ہمارا عداوت کرنے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 10 دیکھیے، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں جو ہیں اپنے گھر چھوڑ کر آئیں تو ان کا امتحان کرو، اللہ ان کے ایمان کا حال بہتر جانتا ہے، پھر اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہو تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، اور یہ کہ ان کافروں کے لیے حلال ہے اور نہ وہ کافر ان کے لیے حلال ہے، اور ان کے شوہروں کو وہ حق مہر دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان سے نکاح کر لو جب ان کے مہر انہیں دو، اور کافرہ عورتوں کے نکاح پر نہ جمے رہو، اور وہ مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہو، اور کافر مانگ لے جو انہوں نے خرچ کیا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تم میں فیصلہ فرماتا ہے، اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمان عورتوں کے بارے میں 7 احکامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی کہ اے ایمان والو، جب کفرستان سے مسلمان عورتیں اپنے گھر بار چھوڑ کے تمہارے پاس آئیں، یعنی کفر کے جو ہوتی ہیں خاندانوں میں سے آئیں، تو ان کی جانچ کر لیا کرو کہ ان کی ہجرت خالص دین کے لیے ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے شوہروں سے دشمنی لے کے اپنا گھر بار کو چھوڑ دیا ہو۔ یاد رکھیے کہ ان عورتوں کا امتحان تمہارے لیے، تمہارے علم کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ان کے ایمان کے حال سے تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور ان کی جانچ کا طریقہ کیا ہوگا کہ ان سے قسم لے لی جائے گی، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عورتوں کی قسم دو، ان عورتوں کو قسم دی جائے گی کہ وہ نہ شوہروں کی عداوت میں نکلی ہیں اور نہ کسی دنیاوی وجہ سے نکلے، بلکہ انہوں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے ہجرت کی ہے، کیونکہ یہ بات کو جانچنا بہت ضروری ہوتا ہے
کہ اب کیا یہ تو نہیں لڑ جھگڑ کے ویسے تو نہیں آ گئی، کہ دین کی وجہ سے ہی آئی ہے نا. تو یہ اس کے معاملے میں جو ساری کنڈیشن ہے وہ ساری اس صورت آیت مبارکہ میں بتائی گئی ہے. آیت نمبر 11 دیکھیں، اور اگر تم مسلمانوں کے ہاتھ سے تمہاری کچھ عورتیں کافروں کی طرف نکل جائیں تو پھر تم کافروں کو سزا دو. تو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں مال غنیمت سے اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرتے رہو جن پر تم ایمان رکھتے ہو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مومنین مہاجرین کی عورتوں میں سے 6 عورتیں ایسی تھیں جنہوں نے دارالحرب کو اختیار کیا اور مشرکین کے ساتھ ملی اور مرتدیہ ہو گئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہروں کو مال غنیمت سے ان کے مہر عطا فرمائے. آیت نمبر 12 دیکھیے، اے نبی، جب مسلمان عورتیں تمہارے حضور اس بات پر بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور نہ وہ بہتان لائیں گی، تو جسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گڑیں اور کسی بات میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور اللہ سے ان کی مغفرت چاہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے. آگے دیکھیے، اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب کیا ہے، بے شک وہ آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں، جیسے کافر جو کافر ہیں قبر والوں کو دنیا میں لوٹنے سے نا امید ہو چکے ہیں، یا قبر والوں میں سے کفار ثواب آخرت سے نا امید ہو چکے ہیں. یعنی کہ اے ایمان والو، مشرکوں سے دوستی نہ کرو، بے شک وہ آخرت کے منکر ہے کی وجہ سے وہ ان کے ثواب سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے وہ قبر والوں کے دنیا میں واپس آنے سے نا امید ہو چکے ہیں. اور دوسری تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہودیوں سے دوستی نہ کرو، بے شک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برحق نبی جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے آخرت کے ثواب سے ایسے نا امید ہو چکے ہیں جیسے کفار مرے ہوئے لوگوں کے دنیا میں واپس آنے سے نا امید ہو چکے ہیں. الحمدللہ یہاں ہماری سورۃ الممتحنہ جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب ہم سورۃ الصف شروع کریں گے. سورۃ الصف مکیہ ہے، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمہور مفسرین کے قول کے مطابق مدنیہ ہے. اس سورت میں 2 رکوع اور 14 آیتیں ہیں. صف کا معنی ہے سیدھی قطار. اس سورت کی ہے آیت نمبر 4 میں مذکور کلمہ صفا کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ صف رکھا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں پروردگار سورت کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اس میں ہمارے لیے جتنے بھی احکامات رکھے گئے ہیں اس کو ہماری زندگی میں ڈھانا آسان فرما دے. اس سورت کا ایک ایک لفظ ہمارے ظاہر باطن میں نور و نور فرما دے. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کی پاکی بیان کی اور ہر اس چیز نے جو آسمان میں ہے اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہی کون ہے؟ عزت والا بھی ہے اور بڑا حکمت والا بھی ہے. اے ایمان والو، جب آیت کریمہ نازل ہوتی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا، سارے صحابہ الرٹ ہو جاتے تھے، ایسے جیسے کہ وہ بالکل الرٹ ہو جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے احکامات بھیجے ہیں. تو اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بڑی سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ جو تم کہو اور وہ نہ کرو. یعنی کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ کہا جاتا ہے وہی کرنا چاہیے، یعنی بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے. یاد رکھیں کہ اس تضاد میں بہت سی صورتیں، جیسے لوگوں کو اچھی باتیں بتانا لیکن خود اس پر عمل نہ کرنا، یا کسی سے وعدہ کرنا اور اس وقت یہ خیال نہ کرنا کہ میں کام کروں گا یا نہیں، صرف زبانی وعدہ کر لینا وغیرہ. یعنی کہ ایک بات کہہ دیتا ہوں لیکن پوری نہیں کروں گا. احادیث میں ان چیزوں کے بارے میں خاص طور پہ شدید مذمت اور وعید بیان کی گئی ہے کہ جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں اور خود برائیوں میں مبتلا رہیں. تو ضروری یہ ہے کہ جو بھی بات آپ خود فالو کرتے ہو اس بات کی تلقین آپ دوسروں کو کرو. تو انشاءاللہ تعالی آپ جو اللہ پاک کہنے والے کی زبان پہ بھی تاثیر ڈال دیں گے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم واعظ نصیحت کری جاتے ہیں لیکن سامنے والے کو اثر نہیں کر رہی ہوتی. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ باتیں خود عمل میں نہیں ہوتی. خود عمل میں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ پھر نصیحت میں بھی تاثیر ڈال دیں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب معراج میرا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. استغفر اللہ استغفر اللہ. میں نے پوچھا ہے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ آپ کی امت کے وہ نصیحت کرنے والے، واعظ کرنے والے ہیں
تو جو وہ باتیں کہتے تھے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، پھر اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. اس کی انتڑیاں ہوتی ہیں نا انسان کے اندر، وہ دوزخ میں بکھر جائیں گی، اور وہ اس طرح گردش کر رہا ہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا جو ہے وہ گردش کرتا ہے. جہنمی اس کے گرد جمع ہو کر اسے کہیں گے، اے فلاں کیا بات ہے، تم تو ہم کو نیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے. وہ کہے گا، میں تم کو نیکی کی دعوت دیتا تھا لیکن خود نیک کام نہیں کرتا تھا، اور میں تم کو تو برائی سے روکتا تھا مگر خود برے کام کرتا رہتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. جو کچھ بھی کہتے ہیں پروردگار ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وعدہ خلافی کے بارے میں علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض قبول نہیں ہوگا نہ ہی نفل قبول ہوگا. اس وجہ سے اول تو کس سے وعدے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، زندگی موت کا ویسے ہی پتہ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی آج کل انسان بھلکڑ ہے. اگر خدا نخواستہ وعدہ کر لیا ہے اس کو ہر صورت نبھانا ضروری ہے، کیونکہ نہ نبھائیں گے اللہ کی، فرشتوں کے، انسانوں کی لعنت بھی، اور نہ فرض قبول نہ نفل قبول. یوں ہی آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے بھی نہیں کرو. جیسے ایک امیر آدمی غریبوں کو کیا ہے مدد نہیں کرتا، لیکن دعویٰ یہ کرتا ہے وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو محض یہ جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں. یا ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اسے پورا نہ کرے، جیسے کہے کہ میں فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا، لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو کہ عمل نہیں کروں گا، تو گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قول فعل میں تضاد کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آیت نمبر 4 دیکھیے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. اس آیت میں جو لفظ ہے صف استعمال ہوا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورت صف رکھا گیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو اس کی راہ میں جنگ کے دوران اس طرح صفے باندھ کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی دیوار ہو، اس میں ایک سے ملا ہوا دوسرا ملا ہوا ہو، ہر ایک اپنی اپنی جگہ جمع ہو، اور دشمن کے مقابلے میں سب کے سب ایک چیز کی طرح ہو. مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہادر مجاہد پسند ہے جو ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کریں اور کبھی بھی پیٹ پھیر کر بھاگے نہیں. اس زمانے میں چونکہ جہاد میں صفیں باندھی جاتی تھی اس لیے یہاں پہ صف کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہمارے دور میں اب صفیں باندھ کر بھی جہاد کی صورت ہو سکتی ہے، اور دوسرے طریقے سے بھی. اور اب ہر وہ طریقہ اس میں شامل ہے جس میں ایک مفید نظم و ضبط اور جو آپس میں ایک دوسرے کی قوت اور طاقت اور دوسروں پر فتح کا ذریعہ بنے. آیت نمبر 5 دیکھیے، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم مجھے کیوں ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں. پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے. پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے. استغفر اللہ. اور ان سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو. یعنی ان کا ارادہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جادو بتا کر اسلام کو باطل کر دے، لیکن یہ اپنے ارادے میں کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو ہر صورت میں غالب فرمائے گا اگرچہ کافر کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو. آگے دیکھیے آیت نمبر 9، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہو. اے ایمان والو، کیا میں ایسی تجارت پر تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور پاکیزہ رہائش گاہوں میں جو ہمیشہ کے رہنے کے باغوں میں ہے، یہی بڑی کامیابی ہے. یعنی کہ ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کا بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ سنو، وہ تجارت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے میں ثابت قدم رہو،
اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اگر تم اپنا حقیقی نفع جانتے ہو تو ایمان پر ثابت قدم رہنا اور جہاد کرنا تمہارے لیے جان، مال اور ہر ایک چیز سے زیادہ بہتر ہے، اور اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا میں کیے گئے تمام گناہوں کو بخش دے گا، اور قیامت کے دن تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور پاکیزہ رہائشوں میں داخل فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہے، اور یہ جزا میں نہیں بڑی کامیابی ہے۔ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت جہاد کی سخت ضرورت تھی، اس لیے یہاں پہ ایمان کے بعد جہاد کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کو تجارت سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کیونکہ جس طرح تجارت میں نفع کی امید ہوتی ہے، اسی طرح ان اعمال میں بہترین نفع یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، جنت اور نجات جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 13 دیکھیے، اور ایک دوسری نعمت تمہیں دے گا جسے تم پسند کرو گے، وہ تم پسند کرتے ہو، اور وہ اللہ کی مدد اور جلد آنے والی فتح ہے۔ اور اے حبیب مسلمانوں کو خوشخبری سنا دو، اس فتح سے مراد فتح مکہ مراد ہے، یا اس سے مراد فارس اور روم کے شہروں کی فتح ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 14، اے ایمان والو اللہ کے دین میں مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے فرمایا تھا، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا، اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی، اور وہ ایمان والے غالب آ گئے۔ مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کے بندوں سے مدد مانگنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، یہ شرک نہیں ہے، اور نہ ہی ایاک نستعین کے خلاف ہے، جیسے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے خلاف نہیں ہے۔ عیسائیوں کو نصارہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، نحن انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی مدد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا ہے، کیونکہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی تھی، مگر عرض کیا گیا کہ ہم اللہ کے مددگار رہے، اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ یہاں الحمدللہ سورہ صف بھی ہماری مکمل ہوئی۔ اب سورہ جمعہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام جمعہ ہے، اس دن سورج ڈھلنے کے بعد جو نماز ادا کی جاتی ہے اسے نماز جمعہ کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ جو ہے وہ موجود ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت جمعہ رکھا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورت جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت دعا کر لیتے ہیں، پروردگار اس سورت کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس میں ہمارے لیے جتنے بھی احکامات رکھے گئے ہیں اس کے مطابق ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے، اور اس سورت کا ایک ایک لفظ ہمارے ظاہر باطن کے لیے نور و نور فرما دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض مالک القدوس العزیز الحکیم۔ کیا فرما رہے ہیں؟ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہاں پہ فرمایا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں یعنی کہ پاکی بیان کرتے ہیں، تو تسبیح 3 طرح کی ہوتی ہے، خلقت کی تسبیح، معرفت کی تسبیح، اور جو تیسری تسبیح ہے وہ ہے ضروری تسبیح۔ خلقت کی تسبیح یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش، خالق اور تقدیر، خالق اور قدیر، رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ معرفت کی تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرے۔ اور ضروری تسبیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کا جوہر پر اپنی تسبیح جاری کرتا ہے، اور معرفت کے بغیر ہی ہر جوہریہ تسبیح کرتا ہے۔ ہر چیز تسبیح کرتی ہے اللہ تعالیٰ، کیا ہو، رزق ہو، پودے ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، حشرات ہوں، انسان ہوں، فرشتے ہوں، جنات ہوں، کوئی بھی مخلوق جو اللہ پاک نے بنائی ہے، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کھانا جب کھاتے تھے تو کھانا جو اللہ پاک کی تسبیح کرتا ہے وہ اس کو سنا کرتے تھے، ان کے کانوں میں کھانے کی تسبیح کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آیت نمبر 2 دیکھیے، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ یہاں پہ فرمایا گیا ہے ان پڑھوں میں،
یعنی کہ ایک رسول بھیجا، انپڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جن کے نسب اور شرافت کو وہ اچھی طرح جانتے تھے. ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ان کے سامنے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت فرماتے جن میں رسالت، حلال، حرام، ظاہر، باطن کا بیان ہے. انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق، دور جاہلیت کے خباثتوں اور قبیح اعمال سے دور کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن و سنت، فقہ، شریعت کے احکام اور طریقت کے آثار کا علم عطا فرماتے ہیں. اور بے شک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار ہیں، اور انہیں کامل مرشد کی شدید ضرورت تھی جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے اس آیت میں، هو الذی بعث فی الامیین میں، کہ اس آیت سے 5 باتیں جو ہے پتہ چلتی ہے کہ دل کی پاکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم سے ملتی ہے. ایمان اور اعمال پاکی کے اسباب ہیں. جیسے اعمال ہوں گے، اسباب ہوں گے، ویسے اتنا ہی ایمان بھی دل میں آئے گا. قرآن و حدیث آسان نہیں ہے کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے. ہدایات کے لیے حدیث کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اگر کسی کو ہدایت دینی ہے تو ویسے بھی جب بھی کوئی بھی مسئلہ معلوم کرنا ہو، حدیث کو آج کل ضرور سامنے رکھے، اور مستند حدیث ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ جو راوی جو حدیث بیان کر رہے ہیں کون سے راوی ہیں، ان کی کیا سند ہے. قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے. آگے دیکھیے آیت نمبر 3 اور 4. اور ان سے بعد والے لوگ دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں میں ابھی نہیں ملے، اور وہی بڑی عزت والا، بڑی حکمت والا یہ اللہ کا فضل ہے. وہ اسے جسے چاہے دے، اور جسے چاہے، اور یہ اللہ جو ہے وہ بڑا ہی فضل والا ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 5 کیا فرما رہی ہے. جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا ہے پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوں. ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا. اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہودیوں کو کی جو تشبیہ ہے وہ کی گئی ہے، گدھے کی مثال ان کی طرف سے دی گئی ہے کہ یہودیوں کو اور کسی اور جانور کی بجائے گدھے سے تشبیہ دی گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر میں بنسبت گدھے سے زیادہ بوجھ جو ہے لادا جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ گدھے میں جہالت اور حماقت کے معنی دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو حقیر سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے ہم سب کو چاہیے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، اس کو پڑھنے کی کوشش کی جائے، اس پر عمل کی کوشش کی جائے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کتابیں لاد کے ہماری مثالیں بھی گدھے کی طرح بن جائیں. کہ ایک گدھا وہی ہوتا ہے جس میں سامان تو لادا جاتا ہے لیکن اس کو اس سامان کی کوئی بھی سینس اور سمجھ نہیں ہوتی. تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بھی کتابیں پڑھنے والے تو بن جائیں لیکن عمل اور سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہماری مثالیں گدھوں سے ملنے لگ جائیں. نعوذ باللہ. آگے دیکھیے آیت نمبر 6. تم فرماؤ اے یہودیو، اگر تمہیں یہ گمان ہے کہ تم صرف اللہ کے دوست ہو تو دوسرے لوگ دوست نہیں، تو ذرا مرنے کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. آیت 7 دیکھیے. اور وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. آیت نمبر 8 دیکھیے. تم فرماؤ بے شک وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو بس ضرور وہ تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف پھرے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتا دے گا. موت کے بعد تو ہر ایک اعمال اس کے سامنے آ جائیں گے. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اس کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں پہ اس آیت میں سے مراد اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبہ سے متصل ہوتی ہے. اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی تھی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کے تعلق اسی سے ہے. دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ نماز کی تیاری شروع کر دو. اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے. اس آیت میں نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا ہے.
اور خطبہ بھی ثابت ہے۔ تو جب بھی جمعے کا وقت آئے تو خدارا اپنے گھر والوں کو بتائیں کہ اپنی دکانوں کو بند کر دیں، خرید و فروخت کو منع ختم کر دیں، کیونکہ اسے منع فرمایا گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا، جو 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ ایک، جو مریض کو پوچھنے جائے، یعنی کہ مریض کی عادت کرنا جائے۔ دوسری، جب نماز جنازہ میں ہو۔ تیسرا، کہ روزے رکھے۔ چوتھا، جمعہ کو جائے یعنی کہ جمعے کی نماز پڑھے۔ اور پانچواں، جو غلام آزاد کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے کہ جمعہ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ جمعہ نہیں پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر دلوں پر مہر لگا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر صرف 3 جمعے چھوڑے تو وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ جمعہ فرض عین ہے، اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ موقت ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہے۔ اللہ اکبر۔ جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو جمعہ نہیں ہوگا۔ ایک، جہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہو وہ شہر یا فنائے شہر ہو۔ دوسرا، کہ جمعہ پڑھانے والا سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو جیسے جمعہ قائم کرنے کا حکم ہے۔ تیسرا، ظہر کا وقت ہو، یعنی ظہر کے وقت میں پوری نماز ہو جائے، ظہر کے وقت میں نماز پوری ہو جائے۔ لہٰذا اگر نماز کے دوران اگرچہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو گیا، آپ ظہر کی قضا پڑھیں۔ چوتھا، خطبہ ہونا۔ پانچواں، جماعت یعنی امام کے علاوہ کم از کم 3 مردوں کا ہونا۔ چھٹا، کہ اذن عام یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کو روک ٹوک نہ ہو۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 10 کیا فرما رہے ہیں، پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کو بہت یاد کرو اس امید سے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کہ جب نماز پوری ہو جائے تو اب تمہارے لیے جائز ہے کہ جاؤ اپنے معاش کے کاموں میں نکل جاؤ، مشغول ہو جاؤ، علم حاصل کرو، مریض کی عیادت کرو، نمازیں میں شرکت کرو، علماء کی زیارت کرو، جو دنیا کے کام کرنے ہیں سب کام کرو، نیکیاں حاصل کرو۔ نماز کے علاوہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، لیکن جمعہ کے وقت نہیں، جمعہ کے وقت یہ سارے کام نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 11 دیکھیں اور اس سورت کی آخری آیت، جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا تو ان کی طرف چل دیے اور تمہیں کھڑا چھوڑ گئے۔ تم فرماؤ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر، اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ یعنی کہ جب بھی جمعے کا وقت ہو ہر چیز کو چھوڑ دو، ہر چیز کو چھوڑ دینا چاہیے اور صرف کیا کرنا چاہیے، جمعے کے لیے نکل جانا چاہیے۔ یہاں پہ فرمایا نبی کی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں سنا تو اس کی طرف چل دیے اور آپ کو خطبہ کی حالت میں ممبر پر کھڑا چھوڑ گئے۔ آپ ان سے فرما دیں جو نماز کا اجر و ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے کی برکت اور سعادت ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ بہترین روزی دینے والا ہے اس لیے تم اسی کی طرف چلو اور اسی سے رزق طلب کرو۔ اچھا، اس آیت مبارکہ سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنے کاموں میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اپنے علم دین کو سمجھنے کے لیے وقت ہی نہیں رکھتے، اور یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہم محنت نہیں کریں گے تو پیسہ کہاں سے آئے گا، پیسہ کہاں سے آئے گا، کھائیں گے کہاں سے، معاملات ہیں گھروں کے، اولادوں کے، جو کچھ بھی انسان کی زندگی میں فائنینشلی ایشوز ہوتے ہیں وہ سب کچھ۔ لیکن دیکھیں یہاں پہ کیا فرما دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم یہ نہ سوچو کہ تم جاؤ گے تو تمہارے کام ہوں گے، بلکہ اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین کی جو برکت ہے، ان کے پاس بیٹھنے کی جو برکت ہے، ان کے علماء کے پاس بیٹھنے کی، دین کو سیکھنے کی جو برکت ہے، وہ تمہیں معاش سے، تمہیں روزگاری سے، دوڑے لگانے سے، مشقتیں کرنے سے حاصل نہیں ہوگی۔ اگر تم یہ سعادتیں، یہ برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہو تو دنیا داری کو چھوڑ کر تمہیں اپنے دین کو علم سیکھنے کے لیے، تمہیں علم دین کو سیکھنے کے لیے وقت کو نکالنا پڑے گا، اور یہی اصل ہے، اور وہ نکلا ہوا وقت تمہیں زیادہ برکت اور سعادت نصیب کرے گا، نہ کہ تمہاری اپنی لگائی گئی بھاگ دوڑ جو تم کاروبار یا کسی بھی معاملے کے لیے لگاتے ہو۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اب یہاں سے ہم سورۃ المنافقین کا شروع کرتے ہیں۔ سورۃ منافقون سورہ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 2 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ سورت کی نام منافقوں کی صفات بیان کی گئی ہیں
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے متعلق ان کا موقف ذکر کیا گیا ہے. اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ منافقون رکھا گیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں پروردگار اس صورت کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اس میں ہمارے لیے جتنے بھی احکامات دیے گئے ہیں اس کو ہمارے لیے پڑھنا ہماری زندگیوں میں ڈھالنا آسان فرما دے. یا رب کریم اس صورت کا ایک ایک لفظ ہمارے ظاہر باطن میں نور و نور فرما دے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. اس صورت کی پہلی آیت مبارکہ ترجمہ مفہوم سماعت فرمائیے. جب منافق ہمارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم یقیناً اس کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہو اور بے شک منافق ضرور جھوٹے ہیں. اور انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا تو انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا. بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ وہ اپنی زبان سے ایمان لائے اور دل سے کافر ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو اب وہ یہ بات سمجھتے نہیں ہے. یعنی کہ جب اللہ پاک دلوں میں مہر لگا دیتے ہیں تو پھر جو مرضی کرو ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا. اور جب تم انہیں دیکھتے ہو تو ان کے جسم تجھے اچھے لگتے ہیں اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے. حقیقتاً وہ ایسے ہیں جیسے وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں ہیں. ہر وہ بلند ہونے والی آواز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں. وہی دشمن ہے تو ان سے محتاط رہو. اللہ انہیں مارے گا اور یہ کہاں اوندھے جاتے ہیں. یعنی کہ عبداللہ بن ابی صحت مند خوبر اور خوش بیان آدمی تھا. اس کے ساتھ والے جو تھے منافقین قریب قریب ایسے ہی تھے. لیکن جب یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریف میں حاضر ہوتے تو خوب باتیں بناتے جو سننے والے کو اچھی معلوم ہوتی تھی. چنانچہ اس آیت میں مسلمانوں کو ان کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ اے مسلمانوں جب تم منافقین جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو دیکھتے ہو تو ان کے جسم تمہیں اچھے لگتے ہیں. ان کی بات جب وہ بات کرتے ہیں تو تم ان کی بات کو بھی غور سے سنتے ہو. حالانکہ حقیقت میں وہ ایسے ہیں جیسے کہ دیوار کے سہارے کھڑی ہوئی لکڑیاں جن میں بے جان تصویر کی طرح نہ ہی ایمان کی روح ہے نہ انجام میں وہ ایسے ہیں جیسے نہ انجام ہے کہ وہ سوچنے کی والی ان پہ کوئی عقل نہیں ہے. وہ ہر بلند ہونے والی آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں. اور جب کوئی کسی کو پکارتا ہے یا اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈتا ہے یا لشکر میں کسی مقصد کے لیے کوئی بات بلند آواز سے کہتا ہے تو یہ اپنے نفس کی خباثت اور برے گمان کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ کہا گیا ہے. جن کے دل میں کوئی چور ہوتا ہے تو وہ ہر بات انہیں وہی لگتا ہے کہ شاید ہمیں کہہ رہے ہیں اور یہ بہت بری چیز ہے. اور انہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی ایسا مضمون نازل ہو جس کی وجہ سے ان کے راز فاش ہو جائے. وہ دشمن ہیں, اپنے دل میں شدید عداوت رکھتے ہیں اور کفار کے پاس یہاں کی خبریں پہنچاتے ہیں, ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ان سے بچتے رہو, ان کے ظاہری حال سے دھوکہ نہ کھاؤ. اللہ انہیں مارے, یہ کہاں اوندھے جاتے ہیں اور یہ روشن دلیلیں قائم ہونے کے باوجود حق سے منحرف ہوتے ہیں. ان کے متعلق یہ آیت کریمہ جو ہے نازل ہوئی. آیت نمبر 5 دیکھیں. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ تاکہ اللہ کے رسول تمہارے لیے معافی چاہیں تو وہ اپنا سر گھما لیتے ہیں اور تم انہیں دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ کو پھیر لیتے ہیں. ان کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرو ان کے لیے استغفار نہ کرو. اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا. بے شک اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دلوں کے حال کو جانتے ہیں, کون کس پہ کتنے درجے تک کا ایمان میں کامل ہے یا نہیں ہے. آگے دیکھیے آیت نمبر 7. وہی ہے جو کہتے ہیں ان پر خرچ نہ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہے, یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں. حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ ہی کی ملک ہے, مگر منافق کو یہ بات سمجھتے نہیں ہے. آیت نمبر 8 دیکھیے. وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ ان میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے, مگر منافقوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا. یہ بڑے پکے مسلمان اور بڑے عاشق رسول تھے. جنگ سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو کر باپ سے کہنے لگے اس وقت تک مدینہ میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک کہ تو اس بات کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں. اس کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ یہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں باپ کی کوئی عزت محبت دل میں نہ رہی. آخر اس نے مجبور ہو کے اقرار کیا اور کہا کہ واللہ کہ میں ہی ذلیل ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ہیں. اس کے بعد مدینہ منورہ میں وہ داخل ہو چکا. تو ہر مومن بڑا ہی عزت والا ہے. کسی مسلم قوم میں کو ذلیل جاننا یا اسے کمین کہنا حرام ہے. مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے, پیسے روپے سے نہیں ہے. مومن کی عزت دائمی ہے نہ کہ فانی ہے.
اس لیے مومن کی لاش کو قبر میں بھی عزت کے ساتھ رکھا جاتا ہے. جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ذلیل ہے. غریب مسکین مومن عزت والا، جبکہ مالدار کافر جو ہے وہ بدتر ہے. آیت نمبر 9 دیکھیے. اے ایمان والو، کیا فرما رہے ہیں؟ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. یعنی کہ حکیم بن حسام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا اور بہت التجا کی کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، تمہارا اتنی کثرت سے سوال کرنا کیا ہے؟ اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دینے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. جسے دیا جاتا ہے اور جسے دیا گیا، اس کا ہاتھ سب سے نیچے ہوتا ہے. یعنی کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز لے رہے ہوتے ہو تو بیسیکلی وہ چیز دینے والا بھی اللہ ہی ہے. ہر انسان کو ہر چیز دینے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے تو اس وجہ سے پھر ہمیں ظاہری اسباب ہی نظر آتے ہیں. تو آگے دیکھیے آیت نمبر 10. اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے اور کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی سی مدت کی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کر دیتا اور صالحین میں ہو جاتا. تو اس لیے جو بھی وقت ہمیں ملا ہے اس کو غنیمت جانتے ہوئے صدقے میں اپنا ہاتھ ہمیشہ تیز رکھنا چاہیے. آیت نمبر 11 دیکھیں. اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا مقررہ وقت آ جائے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے. یہاں پہ الحمدللہ ہماری جو سورت منافقون مکمل ہوئی. اب ہم سورۃ التغابن کو شروع کرتے ہیں. سورۃ التغابن اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ التغابن مدنیہ ہے. بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ آیت نمبر 14 جو ہے یا ایھا الذین آمنوا سے جو ان من ازواجکم سے شروع والی کی جو 3 آیتیں ہیں، اس کے علاوہ یہ سورت مکیہ ہے. اس سورت میں 2 رکوع اور 18 آیتیں ہیں. تغابن کا جو لفظی مطلب ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا، اور یہ قیامت کے دن کا ایک نام بھی ہے. اس صورت میں کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن یوم التغابن یعنی نقصان اور خسارے کا دن ہے. اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ التغابن رکھا گیا ہے. اس سورت کو بھی شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا فرما لیتے ہیں، پروردگار اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اس میں ہمارے لیے جتنے بھی احکامات رکھے گئے ہیں وہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اور اس سورت کا ایک ایک لفظ ہمارے ظاہر باطن کے لیے نور النور فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے. وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم اسی کے لیے تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صورتیں بنائی اور تمہاری اچھی صورتیں بنائی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور دین اور یہ جو زمین اور آسمان کی جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، دنیاوی ہو یا دینی ہو، اس میں ہزارہا مسئلے ہیں. جو اللہ پاک نے تمہیں جو بھی شکل و صورت عطا کی ہے اس میں تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو. آیت نمبر 14 دیکھیں. وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ بھی جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے. کیا تمہارے پاس تم میں سے پہلے لوگوں کی خبریں نہ آئیں جنہوں نے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھ لیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے، اور انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بڑی بے پرواہی فرمائی، اور اللہ بڑا بے پرواہ اور ہر حمد کے لائق ہے. کافروں نے گمان کر لیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہ کیا جائے گا. تم فرماؤ کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور تمہارے اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے. آیت نمبر 8 دیکھیں. تو ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے. آیت نمبر 9 دیکھیے. جس دن تم جمع ہونے کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا، وہ دن ہارنے والوں کی ہار کو ظاہر کرنے کا دن ہے. اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اللہ ان سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے اس باغوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے. اس آیت میں جو جمع کیا دن سے مراد ہے وہ قیامت کا دن ہے، جس میں اولین آخرین سب جمع ہوں گے. یہ وہ دن ہوگا جس میں کفار کی محرومی، مسلمانوں کی کامیابی پورے طور پر ظاہر ہو جائے گی. کفار اپنی ہار کا اقرار کر لیں گے،
نیز اس دن اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں نیک کام کرنے والوں کی برائیاں مٹا دی جائیں گی اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کر دیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ عارضی طور پر نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ رہنے کے لیے ہوگا۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہر مصیبت اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس بات کا ہمیں ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی مرض ہو، موت ہو، تکلیف ہو، مال ہو، بیماری ہو، ازمائش ہو، ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور جانے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی معیشت اور اس کے ارادے سے ہوتا ہے، اور مصیبت کے فرد ان اللہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی عطا پر اس کا شکر کرے، بلا پر صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے گا اور اس کی زیادہ نیکی اور اطاعتوں میں مشغول ہو، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ آیت نمبر 12 دیکھیے، اور اللہ کا حکم مانو، رسول کا حکم مانو، پھر اگر تم منہ پھیرو تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صاف صاف کیا ہے، پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 14 دیکھیں، اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں، ان میں اور ان سے اختیار رکھو، اور اگر تم معاف کرو تو درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 15 دیکھیں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے۔ تمہارے اعمال اور تمہاری آزمائش اس لیے ہے کہ کبھی آدمی ان کی وجہ سے گناہ معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور انہیں مشغول ہو کر امور آخرت کے کاموں کو سر انجام دینے سے بھی غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے جو کہ دنیا تمہارے اعمال اور اولاد سے حاصل ہونے کے لیے سے زیادہ، جو تمہیں نفع ہوگا تمہاری مال سے اور اولاد سے جو تمہیں نفع ہوگا اس سے بھی کہیں زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو تم لحاظ رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ اپنی مال اور اپنے اولاد میں مشغول ہو کر جو عظیم عذاب ہے اس کو کھو بیٹھو۔ آیت نمبر 16 دیکھیں، تو اللہ سے ڈرو یہاں تک کہ تم سے ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو، راہ ہدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگا، اور جسے اس کے نفس کی لالچی پن سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 17 دیکھیں، اور اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے ایسے ہی کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا بہت حلم والا، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، بہت عزت والا، بڑا ہی حکمت والا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہاں پہ سورۃ التغابن مکمل ہوئی۔ اب سورۃ طلاق شروع کرتے ہیں۔ سورۃ طلاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کو اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ طلاق ہے اور اس کے بعد کے یعنی عدت کے احکامات بیان کیے گئے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ طلاق رکھا گیا ہے۔ اس سورت کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت دعا کر لیتے ہیں، پروردگار اس سورت کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس میں ہمارے لیے جتنے بھی احکامات رکھے گئے ہیں اس کو پڑھنا آسانی ہماری زندگی میں شامل کرنا آسان فرما دے۔ اس سورت کا ظاہر کو ایک ایک لفظ ہمارے ظاہر باطن کے لیے نور و نور فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی امت سے فرما دے کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دے دو تو اس کی عدت کے وقت پر ان کی عدت کے وقت تک انہیں طلاق دو، تو عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کو شمار کرتے رہو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ تم عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں مگر یہ کسی صریح برائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا تو بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے گا۔ یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو جو ہے عدت کے متعلق کہ عدت کے دور میں تم اس کو طلاق دو، اس کو شمار کرتے رہو، یعنی مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورتوں کی عدت کو شمار کرتے رہو یہاں تک کہ اسے 3 بار حیض آ جائے، اور یاد رکھے کہ عدت کا شمار مرد اور عورت دونوں ہی کریں گے۔ البتہ یہاں بطور خاص مردوں کو جو ہے عدت شمار کرنے کا اس لیے فرمایا گیا کہ عورتوں کو بہت مرتبہ غفلت ہو جاتی ہے، اور جب یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ عورتوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یعنی عدت کے دنوں میں عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ اس دوران وہ خود اپنی رہائش گاہ سے نکلیں، البتہ کسی شریک بے حیائی کا ارتکاب کریں تو اس میں کوئی اعلانیہ فسق صادر ہو جس پر حد آتی ہو جیسے زنا یا چوری وغیرہ، تو اس صورت میں تم انہیں گھر سے نکال سکتے ہو۔ آیت نمبر 2 دیکھیں،
تو جب عورتیں اپنی مدت کو پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو، اور اپنوں میں سے 2 عادل گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ یہ ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرے، اور اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ جب اوپر جو آیت کریمہ جو ہے نازل کی گئی، طلاق دی جانے کے بعد عورتیں اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو تمہیں اختیار ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن معاشرت اور اچھا سلوک کرتے ہوئے رہنا چاہو تو رجوع کر لو، اور دن میں دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ نہ رکھو، اور پھر اگر تمہیں ان کے ساتھ خوبی اور اچھائی سے بسر کر سکنے کی امید نہ ہو تو اس کے حق یعنی مہر وغیرہ ادا کر سے اس سے جدائی اختیار کر لو۔ انہیں اس طرح نقصان نہ پہنچاؤ کہ عدت کے آخر میں رجوع کر لو پھر طلاق دے دو، یوں ان کی عدت دراز کر کے انہیں پریشانی میں نہ ڈالو۔ نیز رجوع کرو یا جدائی اختیار کرو، دونوں صورتوں میں تہمت دور کرنے اور جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنوں میں سے 2 ایسے مسلمانوں کو گواہ بنا لو جو عادل یعنی شرعاً قابل قبول ہوں، اور گواہ بنانے سے مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہو اور اس میں حق کو قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے علاوہ اپنی کوئی فاسد غرض نہ ہو۔ یہ وہ حکم ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اور طلاق دے تو سنت کے مطابق دے، عدت والی کو نقصان نہ پہنچائے، نہ اسے رہائش گاہ سے نکالے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو گواہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کے راہ نکال دے گا جس سے وہ دنیا اور آخرت کے غموں سے خلاصی پائے گا اور ہر تنگی اور پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ جس طلاق کو طلاق رجعی دی ہو یعنی کہ عدت کے اندر اس سے پہلے نکاح میں باقی رکھنا کو رجوع کہلاتا ہے۔ اور رجوع کرنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کسی لفظ سے رجوع کرے اور رجوع کرنے پر 2 عادل شخصوں کو گواہ بنا لے، اور عورت کو بھی اس کی خبر دے تاکہ وہ عورت عدت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کر لے، اور اگر شوہر کے رجوع کرنے کے بعد بھی عورت نے لاعلمی سے نکاح کر لیا تو دوسرے شوہر سے جدا کر دیا جائے اگرچہ وہ حق زوجیت ادا کر چکا ہو، چونکہ یہ نکاح نہیں ہوا۔ اور اگر کسی لفظ سے رجوع کیا مگر گواہ نہ بنائے تو گواہ بھی بنائے یا گواہ بھی بنائے مگر عورت کو خبر نہ کی تو یہ مکروہ اور خلاف سنت ہے، مگر رجوع ہو جائے گا۔ اور اگر فعل سے رجوع کیا، یہ مثلاً اس سے صحبت کر لی یا اس طرح کا کوئی بھی کام کر لیا تو رجوع ہو گیا مگر مکروہ، لہذا اسے چاہیے کہ پھر گواہوں کے سامنے رجوع کرے۔ رجوع کرنے میں عورت کے راضی ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگر وہ انکار بھی کرے جب بھی رجوع ہو جائے گا، بلکہ اگر شوہر نے طلاق دینے کے بعد کہہ دیا کہ میں نے رجوع باطل کر لیا، مجھے رجوع کا اختیار نہیں، پھر بھی رجوع کیا جا سکتا ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 3 میں کیا فرمایا جا رہا ہے۔ آیت اس سے وہاں سے روزی دے گا اور اسے وہاں سے روزی جگہ دے گا جہاں اس کو گمان بھی نہ ہوگا، جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ جو ہے وہ اسے کافی ہے، بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ پاک پھر انہیں وہاں سے روزی عطا کرتا ہے جہاں پہ ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 4 دیکھیے، اور تمہاری عورتوں میں جو ہے سے نا امید ہو چکی ہیں، اور اگر تمہیں کچھ شک ہے تو ان کی، اور جنہیں حیض نہیں آیا ان کی عدت جو ہے 3 مہینے ہے، اور حمل والیوں کی عدت کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں، اور تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرما دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، اور جو اللہ سے ڈرتے ہو، جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اس کے لیے ثواب کو بڑا کر دے گا۔ آیت نمبر 6 دیکھیے، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہتے ہو اپنی گنجائش کے مطابق، اور انہیں تکلیف نہ دو، ان پر تنگی اور نہ ان پر تنگی کرو۔ اگر وہ حمل والیاں ہیں تو ان پر حرج کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچے کو جن دیں، اور پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو، اور جب تم آپس میں دشواری سمجھو تو عنقریب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلائے۔ مالی وسعت رکھنے والے کو چاہیے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ دے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس میں سے خرچہ دے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا جائے، جلد ہی اللہ دشواری کے بعد آسانی فرما دے گا۔ آیت نمبر 8 دیکھیں، اور کتنے ہی شاعر تھے جنہوں نے اپنے رب کے اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برا عذاب دیا، اور انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا ہے اور ان کے کام کا انجام جو ہے خسارہ ہوگا۔ یہاں پہ جو فرمایا نا انہوں نے اپنے کام کا وبال خسارہ ہوگا، یعنی ان شہر والوں کو سخت عذاب اور سخت حساب کے ذریعے اپنے کفر اور سرکشی کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا کہ منافع سے محروم ہو گئے اور عذاب میں
مبتلا ہو گئے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 11، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اللہ سے ڈرو اے عقل والو جو ایمان لائے ہو، بے شک اللہ ہی نے تمہاری طرف نصیحت تاری نیز رسول بھیجا جو تم پر اللہ کی آیتیں روشن پڑتا ہے، تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور اللہ اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ نے ان کے لیے اچھی روزی تیار کر رکھی ہے۔ آگے دیکھیے اس سورت کی آخری آیت، اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اب ہماری اس پارے کی آخری آیت، سورت التحریم۔ سورت التحریم جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، سورت میں 2 رکوع اور 12 آیتیں ہیں۔ تحریم کا معنی کسی چیز کو حرام ٹھہرانا۔ اس سورت کا نام اس کی پہلی آیت میں جو کلمہ ہے لما تحرمو کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار اس کا پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دے، اس میں جتنے بھی احکامات ہمارے لیے دیے گئے ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی کو ڈھانا آسان فرما دے۔ یا رب کریم اس سورت کا ایک ایک لفظ ہمارے ظاہر باطن کے لیے نور و نور فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحیم فرمانے والا ہے۔ اے نبی تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اللہ بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کو کھولنا مقرر فرما دیا، اور اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہی بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ یہاں پہ جو فرمایا جا رہا ہے اس آیت مبارکہ میں، اس آیت میں قسم کو کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قسم کا کفارہ مقرر کر دیا، لہٰذا حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو خدمت سے سرفراز فرمائیے یا شہد نوش فرمائیے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس قسم کو کھولنے سے مراد یہ ہے کہ قسم کے بعد انشاءاللہ کہا جائے تاکہ اس کے برخلاف کرنے سے قسم شکنی نہ ہو، یعنی کہ جب آپ کسی چیز کا ارادہ کر لو کہ آپ نے قسم کھا لی تو اس کے بعد اگر آپ نے انشاءاللہ کہہ دیا تو پھر آپ پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ دیا یا نہیں دیا، اس کے بارے میں مقاتل سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اوپر حرام کرنے کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ نہیں دیا کیونکہ آپ مغفور ہیں، جبکہ کفارہ کا حکم جو ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ کفارہ کا جو قسم کی کفارے کے جو احکامات ہیں وہ ہم پہلے کافی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 3 دیکھیے، جب نبی نے اپنی ایک بیوی کو راز کی ایک بات بتائی، پھر جب اس نے اس بات کی دوسری کو خبر دے دی اور اللہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ تو جتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو اس کی خبر دی تو اس نے عرض کیا آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا مجھے بہت علم والے اور بہت خبر رکھنے والے نے بتایا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 4، اے نبی کی دونوں بیویوں جب تم دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ تمہارے دل ضرور کچھ ہٹ گئے ہیں تو وہ توبہ قبول کرے گا۔ اگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کرو تو بے شک اللہ خود ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے جو ہیں وہ مددگار ہیں۔ اور اگر وہ نبی تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے گا، اور اطاعت والیاں، وہ جو بیویاں ہوں گی جو اطاعت والیاں ہوں گی، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، جو ہے کنواریاں اور جو کنواریاں ہوں گی۔ یہاں پہ جو اس آیت مبارکہ میں بیویوں کے جو ہیں وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بیوی کو طلاق دے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدل میں ان کو اور اچھی جو ہیں وہ بیویاں عطا فرما سکتے ہیں، عطا فرمانے پر قادر ہیں۔ آیت نمبر 6 دیکھیے، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں سے کفار کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کفار اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں ان کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ آدمی اور ان کے جو بت ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ آیت نمبر 7 دیکھیے، اے کافرو آج تم بہانے نہ بناؤ، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے۔
اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ نبی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑتا ہوگا اور ورز کریں گے، اے ہمارے رب، ہمارے لیے ہمارا نور جو ہے وہ پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو خوب جو ہے قادر ہے۔ اے نبی، کافر اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی لوط کی بیوی کو مثال بنا دیا، اور وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکاح میں تھی، پھر ان دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تو وہ صالح بندوں اللہ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آئے، اور کہ فرما دیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔ آیت نمبر 11۔ اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنا دیا جب اسے عرض کی گئی، میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک ایسا گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالموں سے نجات عطا فرما دے۔ اس صورت کی آخری آیت، آیت نمبر 12۔ اور عمران کی بیٹی مریم کو مثال بنا دیا جس نے اپنے پارسائی کے مقام کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا جو ہے پارہ نمبر 28 مکمل ہوا۔